السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھوڑی سی حدیث نوح علیہ السلام کے اوپر لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب ہو۔ استغفر اللہ، دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور موت کا مقرر وقت تک عذاب کا معیق رہیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی، مگر موت بہرحال آ کر ہی رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر تم پر نہیں ہوا، نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب، میری اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگی۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے جب آپ ان کو بخش دیں تو اور وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارتوں پر اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں ان پر برملا بھی بلایا، پھر بھی میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی میں سمجھایا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مجموعے میں نے ان کی دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی اعلانیہ بھی کھل کر بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ چپکے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا، اور اسی سمجھانے کے سلسلے میں نے ان سے کیا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگائیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کریں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہاری کئی مرحلہ میں بنایا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکایا ہے اور یہ سورج کو چراغ کی طرح روشن بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کی کشادہ
रास्तों में चलो फिर, यानी ज़मीन पर चलने फिरने में रास्ते की कोई रुकावट नहीं। मेरी बहनों, आपने नूह अलैहिस्सलाम की बातें सुनी, उनकी कौम ने उन्हें किस कदर परेशान किया था, और आज हम लोग भी इसी उससे अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह इस रास्तों से ना चलें, ताकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलें। सहाबा इकराम ने जो काम करके दिखाए हैं उन कामों पर चलें। इंशाल्लाह हम भी पाक साफ़ हो जाएंगे गुनाहों से, और इस्तग़फ़ार करते रहें। गर्मी बहुत पड़ने लगी है, पंखा चला नहीं सकते आवाज़ की वजह से, इसलिए मेरी वीडियो का मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।